جس طرح شیر خدا کا تلوار جنگوں میں مشہور تھا، کیا کلہاڑا بھی جنگوں میں مشہور رہا ہے؟ ترگت الپ کون تھا؟ سلطنت عثمانیہ میں اس کا کیا کردار تھا؟ کیا کلہاڑا اس کے بہترین ہتھیاروں میں سے تھا؟ اور تغرل غازی کا کتنے دہائیوں تک اس نے ساتھ دیا تھا؟ کیا اور تغرل غازی کی وفات کے بعد اس نے عثمان غازی کا بھی ساتھ دیا تھا؟ عثمان غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کے بیٹے اورخان کے ساتھ بھی رہے۔ اناگول کا قلعہ کس کی سپسالاری میں فتح ہوا تھا؟ ترگت الپ کی موت کیسے اور کس عمر میں ہوئی تھی؟ السلام علیکم، یہ تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالی۔ آج کے تاریخ ناک میں آج آپ کو ایک دفعہ پھر سلطنت عثمانیہ کے ایک اور غازی جس نے تغرل کے ساتھ بایوں جیسا اور سائے جیسا رہا تھا، اس کے بارے میں آپ کو تاریخی معلومات سے روشناس کیا جانا مقصود ہے۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں ذرا اس کی تفصیل کی جانب۔ تغرل غازی کے ایک بہترین اور بہادر جرنیل اور جنگجو جو کہ اپنے کلہاڑے کے ساتھ لڑتا تھا اور جس کا کلہاڑا اس وقت خوف کی علامت دشمن کے لیے سمجھا جاتا تھا، 1200 میں پیدا ہوئے تھے اور جس کی وفات 1323 میں ہوئی تھی، یعنی اس نے 125 سال کی عمر پائی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے غازیوں میں سے ایک تھا، انتہائی بہادر، نڈر اور دلیر سپاہی جو کہ کلہاڑے سے لڑتا تھا، جس کا کلہاڑا اس وقت کے سب سے مضبوط ہتھیار میں شمار ہوتا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے سب سے بڑے اور مشہور جنگجوؤں میں سے ایک تھا۔ وہ ایک تاحیات دوست اور خونی بین بھائیوں سے بڑھ کر اور تغرل غازی کا قریبی ساتھی تھا، ساتھ ہی اس کا بہترین مددگار، بہت ہی ذہین اور قابل دوست تھا، جس کی موجودگی میں اور تغرل غازی نے بہت سارے فتوحات سمیٹ لیے۔ اگرچہ ان کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات معلوم ہیں، لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ نہ صرف ایک تاریخی شخصیت تھے بلکہ افسانوی شخصیت بھی ہیں۔ اس کے جنگجوئی منصوبے اور اقدامات سلطنت عثمانیہ کی تاریخی کتابوں میں اور کچھ بازنطینی تاریخوں میں بھی درج ہیں۔ اس نے اور تغرل غازی کا 35 سال تک ساتھ دیا تھا اور منگولوں اور بازنطینیوں کے ساتھ لڑتے رہا۔ اور تغرل غازی کے ساتھ 35 سالہ رفاقت ختم ہونے کے بعد جب تغرل غازی کا انتقال ہونے لگا، اس کے بعد ترگت الپ نے عثمان غازی جو کہ تغرل غازی کا بیٹا تھا، اس کا بھی ساتھ دینے لگا اور ساتھ دیتا رہا اور اس کے سب سے قریبی اور پراعتماد ساتھیوں میں شمار ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہر جنگ میں بھی شریک ہوتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے مطابق قلعہ حصار قلعے کی دوسری فتح جو کہ 1291 میں ہوئی تھی، اس دوران ترگت الپ عثمان غازی ہی کے ساتھ تھا اور بہت سی جنگوں میں عثمان غازی کے ساتھ رہا۔ اس نے عثمان غازی کے تمام فتوحات میں حصہ لیا۔ عثمان غازی 1299 میں اناگول شہر کو فتح کرنے کے لیے ترگت الپ کو تجویز کیا اور سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ ترگت الپ نے اناگول شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی گورنری اور انتظامیہ عثمان غازی نے ترگت الپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اناگول شہر پر 36 سال حکومت کی اور امن و امان اور خوشحالی کو یقینی بنایا تھا اور ہر قسم کی سہولت عوام کو فراہم کر دی تھی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اگرچہ وہ خود بہت عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ترگت الپ نے سلطان
اورحان اول جو کہ عثمان غازی کے بیٹے تھے، اس کا بھی ساتھ دیا اور اس کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا رہا، یعنی اس کی ساری زندگی جنگوں میں بیتی اور بہت سے فتوحات میں اورحان اول کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اس کا معتمد مشیر بھی رہا۔ اترنوس قلعے کی فتح کے دوران لڑتے لڑتے 125 سال کی عمر میں ترگت الب کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے وقت اس کا کلاڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ترگت الب نے اور تغرل غازی، عثمان غازی اور عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے ادوار میں بھی البس کا سپہ سالار بنا رہا۔ ان کی موت کے بعد ترگت الب کو اناگول کے قریب پہاڑوں میں ایک معمولی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا، جسے عام گاؤں کے طور پر جانا جاتا ہے، اور تغرل غازی کے مقبرے کے باہر ایک اعزازی قبر ترگت الب کی بھی ہے۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ کے چشم و چراغ ترگت الب کے بارے میں تاریخی معلومات۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلے ولاگ میں ہم ایک اور تاریخی شخصیت کے بارے میں بہت جلد حاضر ہوں گے، جس کے بارے میں تاریخی معلومات آپ تک وہاں پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔